السلام علیکم۔ 11 مارچ 2025 کو دوپہر 1 بجے کے قریب بلوچستان کے بولان پاس کے علاقے میں دہشت گردوں نے ریلوے لائن کو دھماکے سے اڑایا اور کوئٹہ کی طرف سے آنے والی جعفر ایکسپریس کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہاڑی علاقہ کوئٹہ سے سبی کے بیچ آتا ہے، سڑک سے کچھ ہٹ کر ہے اور یہاں پر یہ ریلوے لائن کئی سرنگوں سے گزرتی ہے۔ جب جعفر ایکسپریس روک لی گئی تو اس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، ٹرین میں سوار 400 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنایا۔ ان میں سے کچھ ابتدائی طور پر ہی چھڑوا لیے گئے اور کچھ کے لیے فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 33 دہشت گرد مارے گئے۔ میں نے اس واقعے کو مختصر کر کے بتایا ہے، ورنہ میڈیا پر موجود اس کی تفصیلات دل دہلا دیتی ہیں۔ ٹرین ہائی جیکنگ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ یہ بس یا ہوائی جہاز اغوا کرنے کی طرح نہیں کہ 2-4 لوگ ہی ساری کارروائی کر گزریں۔ ریلوے لائن پر ایسی جگہ کا تعین جو آبادی کے مقامات سے دور ہو، ٹرین کا طے کردہ مقام پر روکنا اور پھر 400 سے زائد لوگوں کو یرغمال بنانا آسان کام نہیں۔ اس کے لیے غیر معمولی منصوبہ بندی اور ایسی افرادی قوت کی ضرورت ہے جو تعداد میں کافی ہو، منظم ہو، تربیت یافتہ ہو اور نظریاتی طور پر ایسی کارروائی کو درست سمجھتی ہو۔ حکومت کی طرف سے ٹرین ہائی جیکنگ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی تفصیل میں جن 33 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع دی گئی ہے، یہ فوجی کارروائی کے وقت موقع پر موجود تھے۔ میڈیا کی بعض رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرین اغوا کرنے والوں کی اصل تعداد زیادہ تھی۔ جب ٹرین پر موجود لوگوں کو یرغمال بنانے کا کام مکمل ہو گیا تو دہشت گردوں کے کئی ساتھی ان سے گلے مل کر رخصت ہو گئے۔ اگر یہ اطلاع درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرین ہائی جیکنگ کرنے والوں کی اصل تعداد دگنی یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اتنے لوگوں کا کسی منصوبے میں کردار ہونا اور پھر اسے خفیہ رکھنا ظاہر کرتا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو بلوچستان میں کسی نہ کسی طرح کی سیاسی حمایت بھی حاصل تھی۔ پاکستان میں عام طور پر دہشت گردی کے کسی ایک واقعے میں ملوث افراد کی تعداد درجنوں تک نہیں پہنچتی، لیکن بلوچستان میں ٹرین ہائی جیکنگ سے پہلے 8 جنوری 2025 کو بھی خزدار کی تحصیل زہری میں بھی درجنوں موٹر سائیکل سواروں نے زہری شہر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایک بینک اور نادرا کے دفتر کو آگ لگائی، تقریباً شام 5 بجے تک وہاں دندناتے رہے اور پھر نکل گئے۔ یہ واقعہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند دہشت گردوں نے اتنی قوت حاصل کر لی ہے کہ وہ دن دہاڑے کسی چھوٹے قصبے میں گھس سکتے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق زہری میں آنے والے 70 یا 80 افراد کوئی مخصوص جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اور انہیں روکنے پر مامور لیویز فورس کچھ نہیں کر پائی تھی۔ زہری اور پھر ٹرین ہائی جیکنگ میں بڑی تعداد میں لوگوں کا ملوث ہونا یہ اشارہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی کم از کم 2 سیاسی جہتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو دوسرے ملکوں کی شمولیت ہے اور دوسری بلوچستان کی مقامی ہے۔ دوسرے ملکوں سے دہشت گردی کے لیے ملنے والی امداد کا معاملہ الگ ہے۔ اسے خالصتاً قانون کے نفاذ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، یعنی جہاں کوئی ایسا پایا جائے جو بیرون ملک سے مدد لے کر پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے تو اسے آہنی ہاتھوں سے روکا جائے۔ البتہ اندرونی سیاسی وجوہات ایسی ہیں جن پر سیاسی عمل کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں اپنے مطالبات منوانے یا حکومت سے ناراضگی کے اظہار کے لیے بندوق لے کر پہاڑوں پر چڑھ جانا نیا نہیں۔ چونکہ اس صوبے کے سیاسی مسائل کو ہمیشہ طاقت کے زور پر حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے بلوچستان میں وفاقی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ کردار اتنا بڑھ چکا ہے کہ سیاسی معاملات میں بھی بہت سی انگلیاں اسی کی طرف اٹھتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس بڑے ہوئے کردار کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلوچستان میں ایک ایسا طبقہ وجود میں آ گیا جس کی سیاست کا دار و مدار ہی صوبے میں علیحدگی پسند بلوچوں کی کارروائیوں پر ہے۔
یہ طبقہ خود کو سیاسی طور پر وفاقی سیاست سے منسلک کرتا ہے اور بندوق بردار بلوچوں سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی مخالفت کرتا ہے، جبکہ ماضی میں ایسے مذاکرات کرنے کی روایت بھی موجود ہے۔ اس طبقے کو پچھلے کچھ عرصے میں ریاستی ڈھانچے میں غیر معمولی پذیرائی ملی ہے۔ اس سے تعلق رکھنے والے کئی افراد ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیے گئے اور اس وقت بھی بلوچستان کی صوبائی حکومت اسی طبقے سے متعلق لوگوں کی ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت کے بارے میں تاثر ہے کہ 2024 کے انتخابات میں یہ ووٹوں کی بجائے الیکشن کمیشن کے نتائج کے زور پر جتوائے گئے تھے۔ الیکشن میں دھاندلی کی شکایات یوں تو پورے پاکستان میں ہی ہیں، لیکن بلوچستان میں یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس کا اعتراف 12 مارچ کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بھی صوبائی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یوں کیا کہ میں مانتا ہوں الیکشن میں کچھ مینجمنٹ ہوئی ہے، لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پہلے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے فرمودات میں الیکشن مینجمنٹ کی اصطلاح ہی ان ساری کہانیوں کی تصدیق کر دیتی ہے جو الیکشن کے حوالے سے صوبے بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کسی بھی جگہ سیاسی مقاصد کے لیے ہتھیار ہاتھ میں لینا مثبت نتائج کا حامل نہیں ہوتا۔ ہتھیار اٹھانے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریاست کو بھی اپنے دفاع کے لیے ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور کر دیں۔ جب بھی کوئی ریاست اپنی حدود میں بڑے پیمانے پر ہتھیار استعمال کرنے لگے تو اس سے پیدا ہونے والی مقامی، قومی اور عالمی پیچیدگیوں سے مسلح سیاسی گروہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلوچستان میں ٹرین ہائی جیکنگ کے بعد بعض سیاستدان ایک بار پھر فوجی آپریشن یا اس طرح کی کسی کارروائی کے اشارے دے رہے ہیں اور بدلہ لینے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ریاست اور عوام کے درمیان کسی بھی وجہ سے پیدا ہونے والی بد اعتمادی میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو بلوچستان کے مسائل حل ہونے کی بجائے مزید الجھیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت اب شدید ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ اپنی وسعت اور گہرائی کے حوالے سے پیچیدہ ہے۔ عام انتظامی کمزوریوں سے لے کر پاک چین معاشی راہداری یعنی سی پیک تک اس کے درجنوں پہلو ہیں۔ ان سبھی پہلوؤں پر بیک وقت غور کرنے کے لیے مناسب ترین طریقہ کار سیاسی ہے۔ موجودہ حالات میں یہ طریقہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ مشکل اس میں یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت ہو یا وفاقی حکومت، دونوں کی سیاسی ساکھ انتخابی بے قاعدگیوں کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہے۔ زخمی ساکھ کی وجہ سے یہ تاثر بھی عام ہے کہ یہ دونوں بے اختیار ہیں۔ ایسے ماحول میں ان لوگوں کی بھی کمی نہیں جو بلوچستان میں بھڑکتی آگ پر تیل ڈالنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اس لیے سیاسی راستہ مزید مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مسائل کے حل کا راستہ یہی ہے۔ اس کا سادہ طریقہ وفاقی سطح پر ایک گول میز کانفرنس ہو سکتا ہے جس میں سبھی سیاسی جماعتیں اور گروہ اپنی پارلیمانی طاقت کے مطابق نہیں بلکہ برابر کی حیثیت میں شریک ہوں۔ جب وفاقی سطح پر بلوچستان کے حوالے سے کوئی متفقہ منصوبہ بنا لیا گیا تو پھر اسے صوبائی سطح پر اسی طرح کی کسی کانفرنس میں پیش کر کے اس کی تفصیلات طے کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے دوسری اہم ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے مرکز یعنی وفاق میں یہ فہم ہو کہ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب نے مل کر اسے شکل بخشی ہے۔ پاکستان کا وفاق زور زبردستی سے بنایا گیا انتظام نہیں ہے بلکہ صوبوں کی مرضی سے متشکل ہوا ہے۔ اس لیے وفاق کے زیر انتظام اداروں کو بلوچستان میں بالخصوص لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ ان کی مرضی و منشا کے بغیر صوبے میں کچھ نہیں ہوگا۔ ترقی ان کی مرضی کے تابع ہوگی اور وسائل پر ان کا حق فائق ہوگا۔ وفاقی حکومت کو ریاست کی مضبوطی کا احساس بندوق سے نہیں، نرمی اور خدمت سے پیدا کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ بلوچستان میں ڈاکٹر مالک بلوچ، ثناء اللہ بلوچ، اختر جان مینگل سمیت ان لوگوں سے بات کرنا ہوگی جو ناراض تو ہیں مگر سیاسی دائرے کے اندر رہ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ریاست غصہ نہیں کرتی بلکہ محبت سے آگے بڑھتی ہے اور قانون کے مطابق سلوک کرتی ہے۔ ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس کا رد عمل غیظ و غضب کی بجائے عقل و منطق رہے
تو سب کے لیے بہتر ہے۔ یہ واقعہ ماضی میں ہماری بہت سی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ مستقبل میں غلطیاں نہ ہوں اس کے لیے سب کو بٹھا لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شکریہ۔